26 آیت نمبر ہے 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، ایک بدبودار مٹی کی گلے سڑے ہوئے گارے سے۔ مٹی کا وہ گارا جس کے اندر اسمیل پیدا ہو جائے، اسی سے تمہارا پتلا بنایا گیا۔ اس آیت میں ہر مسلمان کو دو باتیں یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1، قرآن نے جگہ جگہ صراحت کی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، لہٰذا آج ایک عرصہ سے کچھ انسانوں کو یہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم پہلے بندر تھے، ان کو اپنا انسان ہونا وارے میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو خود سے ذلیل ہونے کا شوق ہوتا ہے، خود سے کمینہ بننے کا شوق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی انسان جو ہے یہ پتہ نہیں کون کون سے درندے جانوروں کی شکلیں تبدیل کرتے 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 بندروں پر آیا، پھر بندروں سے ترقی کر کر کے بھائی کہاں پہنچا، انسان بنا۔ مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، تمہارا آغاز بندروں سے نہیں ہے۔ نمبر 2، چونکہ یہ لوگ دین کو نہیں مانتے، ہم ان کو کہتے ہیں جناب تمہاری زبان میں بات کر لیتے ہیں، دین کو ایک طرف کر لیتے ہیں، صرف عقلی بنیاد پر بات کر لیتے ہیں۔ اگر تمہارا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ انسان نے بندروں سے ترقی کی ہے، اب تو ماشاءاللہ جدید دور آ گیا ہے، بڑی بڑی میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں، تم دماغ کا علاج کر لیتے ہو، ایسا کرو کہ کوئی 35-40 بندر لا کر اپنے یہاں رکھو، کو 8-10 سال 15 سال میں ان میں جو جو انسان بنتا جائے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے جاؤ کہ دیکھو یار یہ بندر انسان بن گیا۔ یہ صدی تو کیمرے کی صدی ہے نا، اس صدی میں تو ہر چیز پر تحقیق ہو گئی نا، کوئی ایک صدی میں کوئی بندر جو ہے انسان بنا ہو وہ پیش کر دو لوگوں کے سامنے، دیکھو بھائی یہ پہلے 10 سال یہ بندر رہا، 10 سال کے بعد یہ کیا ہو گیا، یہ انسان ہو گیا۔ لیکن قیامت تک کسی بندر کو انسان بنتا پیش نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے کہہ دیا؟ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے اس کو مٹی کے جوہر سے اور اس کو پھر گارے کی شکل میں تبدیل کر کے اس سے پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس حقیر مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جس حقیر مٹی سے پیدا کیا، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے یہاں صلصال من حمأ مسنون۔ اس لفظ سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس مٹی کے بدبودار گارے سے پیدا ہونے والی مخلوق کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ اس حی القیوم ذات کے سامنے کھڑا ہو جائے۔
اس حی القیوم ذات کے سامنے کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے، اس اللہ کے سامنے غرور کرے، اس اللہ کے سامنے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہوا اول الاولین ہوا آخر الآخرین، وہ سب سے پہلا ہے، وہ سب سے آخری ہے۔ تو اس حی القیوم کے سامنے اس انسان کو بالکل زیب نہیں دیتا اگر یہ تخلیق پر، جیسے وہ گلستان میں شیخ سعدی نے ذکر کیا نا کہ ایک رستے پر ایک اللہ کے نیک بندے فقیر آدمی تھے، سوئے ہوئے تھے۔ صبح صبح بادشاہ کی سواری نکلی، اور اس زمانے کا جس طرح آج کے ہمارے یہاں بڑے لوگوں کے دماغ میں خبط سوار ہوتا ہے کہ جس وقت ہماری گاڑیاں نکلے روڈ بلاک ہوں اور کوئی چڑی پر نہ مارے، اس زمانے کے بادشاہوں کا بھی یہ مزاج تھا۔ وہ سارے لوگ رستہ صاف کر گئے، وہ ایک اللہ والے بیچارے سوئے پڑے تو ان کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی۔ جب بادشاہ بازار میں پورے اپنے فوجی دستے کے ساتھ نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیدھا سادہ آدمی سویا پڑا ہے۔ بڑا غصہ آیا بادشاہ اپنی غصے سے اپنی سواری سے اترا، اس کو ٹھوکر مار کے اٹھایا اور غصے سے کہا تو مجھے جانتا نہیں، تو راستے میں سوئے پڑا ہے۔ پہلے تو اس لیٹنے والے نے اٹھ کر اطمینان سے کہا مجھے تو لگتا ہے تم کوئی جانور ہو، انسان نہیں ہو، کسی سوئے پڑے کو اس طرح جگاتے، عمل سے تو تم جانور لگتے ہو۔ اور بھائی جن کے دلوں سے دنیا کی تمنا نکل جائے ان کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی ڈر بھی اللہ نہیں رہنے دیتا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا کیسے بولتے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو؟ اس اللہ والے نے کہا تجھے تجھ سے بہتر جانتا ہوں، صرف یہی نہیں کہ تجھے جانتا ہوں بلکہ تجھے تجھ سے بہتر جانتا ہوں۔ اب بادشاہ چکنا ہوا کہ میں اس کو تو سیدھا سادہ نہیں ہے، یعنی کہ مجھ سے بہتر کیسے جانتا؟ اس نے کہا بے حقیقت چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، مرنے کے بعد تمہیں کیڑے مکوڑوں نے کھا جانا، یہ تمہاری اوقات ہے، درمیان میں تم بلبلے کی طرح اچھلتے کودتے پھرتے ہو۔ بس بادشاہ سمجھ گیا کہ اس نے میری اوقات، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کی اوقات یہی ہے، ہم سب کی اوقات یہی ہے۔ اس لیے فرمایا من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناہ من قبل، ہم نے جان کو، جس طرح انسانیت کے والد حضرت آدم ہیں، جنات جو ہیں ابو الجن وہ جان ہیں، آیا یہ جان ہی ابلیس ہے یا ابلیس کچھ اور ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اہل علم نے بعض نے ابلیس ہی کو جان کہا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ شیطانی جنات جو چلے ہیں سارے ابلیس سے چلے ہیں، لیکن ان کی رائے ہے قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا جان کوئی الگ ہے پھر ابلیس آگے اس کی اولاد میں سے ہے، اس کو بھی اہل علم نے لکھا ہے، لیکن قرآن نے جتنی بات کہی ہے ہم اتنی ہی کہہ سکتے ہیں۔ والجان، ہم نے جان کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم ایک اٹھنے والی آگ سے۔ کتنا اس سے اتنا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے، چونکہ قرآن نے یہ بات فرما دی۔ کتنا پہلے پیدا کیا ہے اس کی کوئی مقدار، کوئی زمانہ قرآن نے بیان نہیں کیا، لہٰذا ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے کوشش کی، کسی نے کہا 2000 سال پہلے، کسی نے کہا 3000 سال پہلے، وہ ان کے اپنے اپنے تخمینے اور تاریخی حوالے ہیں۔ قرآن کریم نے بس اتنا کہا ہم نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے بھائی کس کو پیدا کیا؟ جان سے۔ اس سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ سے، آگ جب اٹھتی ہے اس کی جو لپٹیں جب اوپر جاتی ہیں اس سے انسان کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اصل مضمون یہاں سے شروع ہوا، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا، کہ میں ایک انسان پیدا کر رہا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، ایک بدبودار مٹی سے، گلے سڑے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بالکل مکمل کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
تم سب اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہاں 3-4 باتیں ہیں میرے اور آپ کے سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکنے سے پہلے، حضرت آدم سے روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ سویتہ، اور جیسے ہی میں اس کا تسویہ کر دوں آپ نے فوراً اس کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس سے پہلے میں اس میں کیا کر دوں؟ اپنی، بھائی یہاں سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے ان کا ڈھانچہ تو بنا دیا، ان کا پتلا بنا دیا۔ فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ اس کے پتلے کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا جب اس میں کیا پھونک دوں؟ اپنی روح پھونک دوں۔ اور آپ کو پتہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ایک ہلکا سا مظہر ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ہم اس کو گہرائی میں جا کے تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ مثلا اس کائنات کا جو حسن و جمال ہے یہ عکس ہے بھائی کس کا؟ اللہ کے حسن و جمال کا۔ میرے اور آپ میں جو زندگی کے جو عقل اور شعور کا جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں یہ اصل میں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، اللہ نے انسان کو اپنی صفت پر پیدا کیا ہے۔ ہم 100% اللہ کی صفت پر نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی اصل صفات کا ہلکا سا مظہر اور اس کی جھلک ہے۔ اس لیے جو میرے اور آپ کے اندر روح ہے نا، یہ بھی اللہ کی ایک صفت کی ہلکی سی جھلک ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا جب میں روح پھونکوں پھر سجدہ کرنا۔ انسان کو یہ سمجھا دیا کہ تمہارے اندر اصل چیز روح ہے۔ بھائی تمہارے اندر اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ سارے کمالات، ساری خوبیاں، جو کچھ ہوگا وہ اس روح سے ہوگا۔ اسی لیے یہ روح جتنی ترقی کرتی ہے انسان اتنا ہی کمالات پر پہنچتا ہے، اور اصل میں نے اور آپ نے اپنی روح ہی پر محنت کرنی ہے۔ جسم اس قابل نہیں ہے بھائی، جسم کیا ہے؟ اس قابل نہیں ہے۔ اگر جسم پر محنت کریں روح پر نہ کریں، میں بطور مزاح کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کوئی ناراض نہ ہو، بطور مزاح کہہ رہا ہوں۔ جس طرح ہم نے بعض یہاں پٹھان ڈرائیوروں کو دیکھا ہے نا، یہاں نہر پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں کی صفائی دیکھ لیں، ان کی اپنے آپ کی صفائی دیکھ لیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں نہر پر ان کو گاڑیاں دھوتے دیکھا ہے۔ وہ ساری صفائی والا جو زور ہے وہ اپنی گاڑی پہ لگا دیتے ہیں، اپنے آپ پہ نہیں لگاتے۔ گاڑی یوں چمکا کے رکھیں گے اور خود برا حال۔ بالکل یہی معاملہ آج کے انسان کا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے جسم کو چمکانا چاہتا ہے، اپنے روح کو چمکانے کی طرف ہم متوجہ نہیں۔ انسان کی جب روح چمکتی ہے تو اس میں کمالات پیدا ہوتے ہیں، اس میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے بھائیو دیکھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ میں اس کو لفظوں سے تعبیر نہیں کر سکتا، یہ ایک ذائقہ ہے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک گناہ کی لذت ہے، ایک نماز کی لذت ہے۔ بھائی دونوں لذتیں ایک ہیں؟ کہنے کے تو برفی بھی میٹھی ہے، آم بھی میٹھا ہے، دونوں کی مٹھاس ایک ہے؟ نہیں۔ اب کسی کو کہو بھائی دونوں کی مٹھاس کا فرق واضح کیجئے، وہ کہے گا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، کھا کے خود فرق چیک کر لو۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ مٹھائی، برفی کی مٹھاس اور شہد کی مٹھاس کا جو درمیانہ فرق ہے، اس کو لفظوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس فرق کو واضح کریں۔ یہ تو احساسات ہیں جناب۔ پہلے ایک برفی کا ٹکڑا زبان پر رکھو اور اس کے بعد ایک آم کا ٹکڑا رکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کیا فرق ہے۔ بالکل یہی معاملہ اب نماز کی جو لذت ہے اس کا تعلق روح سے ہے، وہ اور طرح کی چیز ہے، وہ ذائقہ اور طرح کا ہے۔ ایک بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اس کو جو گناہ کی لذت آتی ہے اس کا ذائقہ بالکل اور چیز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی لذتیں کیا ہیں اور نفساتی اور جسمانی لذتیں کیا ہیں۔ اس لیے بھائی میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں
کہ آج کے جدید زمانے میں یورپ کے لوگوں نے، بعض لوگ جب ہمارا اور ان کا تقابل کرتے ہیں نا تو چونکہ وہ تھوڑا سا بے انصافی سے کام لیتے ہیں، وہ ہم جو تیسری دنیا کے ملک ہیں ہمیں تو بالکل جانور ثابت کر دیتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ 2-4 یورپ کے چکر لگائیں نا، ہم اس کو مانتے ہیں ہمارے یہاں لا قانونیت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں ہمارے یہاں دنیاوی طور پر تربیت کا بڑا فرق ہے، ہم ان کمزوریوں کا بالکل کیا کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، ہمیں ضد نہیں کرنی۔ لیکن اس کے باوجود یہ پہلو بھول جاتے ہیں کہ دنیاوی اور انتظامی طور پر نالائقی کے باوجود بھی سکون و اطمینان وہاں زیادہ ہے جہاں جہاں ایمان زیادہ ہے، جہاں جہاں کیا زیادہ ہے۔ اور وہ لوگ جدید ترین ترقیاں کرنے کے باوجود بھی جتنی بھائی منشیات کی عادت ان کو ہے ہمارے یہاں نہیں، جتنی خودکشیاں وہاں ہیں ہمارے یہاں نہیں۔ کیوں؟ وہ اس راز کو پا نہ سکے کہ اس جسم کو جو چاہے کر لو، اس جسم کو چمکانے سے سکون نہیں مل سکتا جب تک روح نہ چمکے، جب تک روح نہ چمکے۔ میں ایک واقعہ کو میں نے جمعے میں ذکر کرنا تھا، پیچھے جب ایک موضوع چل رہا تھا نا، وہ جب قرآن کی توہین کی تھی، ابھی میں نے 3-4 جمعے پہلے، وہ وقت پورا ہو گیا، وہ میں بھول گیا۔ 2022 میں ایک نوجوان حج کے لیے آئے، عرب دنیا نے ان کے پروگرام بہت نشر کیے، ہمارے ہاں تو اس طرح کے کاموں کی فرصت نہیں ہے نا۔ عرب چینلوں نے اس نوجوان کے انٹرویو کیے ہیں اور ان کے پورے تفصیل سے ان کے پروگرام نشر کیے۔ اس نوجوان کی عمر ہوگی 24-25 سال۔ وہ کتنا مالدار ہے، یورپ کے بڑے بڑے لمبے ہوٹلوں کے سلسلے جس کی برانچیں پوری دنیا میں، اور کئی ان کے مالک ہیں۔ اس نے خود بتایا وہ نو مسلم ہے، پورے جسم پر اس کے وہی جو گندا ہوا ہے، اللہ نے چند سال پہلے ایمان کی نعمت دی۔ اس نے کہا جی میں منشیات کا اتنا عادی تھا اور اللہ نے اتنی مال و دولت دی کہ برطانیہ کا فلاں جو ہوٹل ہے جہاں بڑے بڑے لوگ 1-2 راتوں سے زیادہ نہیں ٹھہرتے، میں نے 3 دن 3 راتوں کے لیے بک کیا، پھر میں نے 3 سالوں کے لیے بک کیا۔ کتنے عرصے کے لیے؟ 3 سالوں کے لیے۔ بڑی اس میں تفصیل ہے۔ اس نے کہا میں ایسے نشے کا عادی تھا کہ دنیا کا ایک جزیرہ ہے جہاں پوری دنیا کا شباب عیاشیوں کے لیے وہاں آتا ہے، میں اعلیٰ سے اعلیٰ شباب کے شکار کے لیے اس جزیرہ میں 3 سال ٹھہرا رہا، جہاں کوئی بڑے سے بڑے مالدار مہینہ نہیں ٹھہر سکتے، اس کے اخراجات اتنے۔ میں نے پھر منشیات پر میں اس حد تک چلا گیا کہ میں نے 80 لاکھ کی گھڑی صرف $1 میں بیچ دی اپنے نشے کے لیے۔ میرے والد نے میرے علاج پر $10 لاکھ خرچ کیے۔ بھائی کتنے؟ 10 لاکھ۔ جب میں نے اتنا کچھ اڑا دیا، میرے بڑے بھائی اور میرے والد مجھ سے مایوس ہو گئے، انہوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ کہنے لگے میں نے پھر ایک دن نشہ پی رکھا تھا، تو ایک جو ہماری سپر مارکیٹ تھی اس کا جو سیکورٹی گارڈ تھا، اس نے مجھے کچھ کہا، میں نے اس کو پیٹ دیا، نشے میں اس کو مار دیا، میں گرفتار ہو گیا، میں جیل چلا گیا۔ جب جیل گیا، جیل میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ اتنے پرسکون، اتنے مطمئن، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں۔ میں جب ان کا سکون دیکھتا میں کہتا یار مجھے ان کو جو سکون ہے مجھے وہ چاہیے۔ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تم جو نشہ پیتے ہو نا، جو تم استعمال کرتے ہو وہ مجھے لا کے دو، میں تمہیں بڑا پرسکون دیکھتا ہوں، تم ساری رات مزے سے سوتے رہتے ہو۔ انہوں نے کہا جناب یہ نشہ مفت ملتا ہے۔ یہ نشہ کیسے ملتا ہے؟ میں نے اس نشہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی 80 لاکھ کی گھڑی بھیجی تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے ساتھ 2-4 دن انہوں نے مجھے اٹھنے بیٹھنے نماز اور کرتے کراتے قریب لگایا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل جو ہے وہ سکون سے بھر رہا ہے۔ میں نے پھر انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ اسلام کی ترغیب دی، مجھے دین سکھایا، مجھے کلمہ پڑھایا، اور پھر مجھے بتایا
پھر مجھے مطالعہ کے لیے قرآن کریم کہنے لگا. جب میری کیفیت بدلنا شروع ہوئی نا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا، میں دیکھتا کہ یار اس میں واقعی بڑا سکون ہے، اور یہ نشے سے زیادہ اللہ سکون ہے. ادھر مجھے پیسے لگانے پڑتے تھے اور ادھر میں کیا کر رہا ہوں، مفت و مفت. پھر انہوں نے مجھے قرآن کریم کا انگلش ترجمہ دیا مطالعے کے لیے. کہنے لگا میں ایک دن مطالعہ کرتے کرتے قرآن کی اس آیت پر پہنچ گیا، لوگوں یہ جو نشہ ہے نا، یہ جو شراب ہے، یہ تمہیں تباہ کر دے گی، یہ گندگی ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ تمہارے دلوں میں نفرت کو بھڑکاتا ہے، تم لڑ پڑتے ہو. کہنے لگا بس میں اس آیت پر رک گیا، اس آیت پر رک گیا. اس آیت نے میری ساری زندگی کا مسئلہ حل کر دیا. میں کیا کرتا رہا، اللہ نے وہاں سے کیفیت بدلی. کہنے لگا میں جب جیل سے نکلا پھر ان مسلمانوں سے میرا رابطہ رہا، میں مسلسل اس پر مطالعہ قرآن کا کرتا رہا. اللہ نے کیفیتیں بدل دی، اور اب اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں حج پر آیا ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں حج پر آیا ہوں. اب مجھے احساس ہو گیا کہ اصل روحانیت کیا ہے، اصل سکون کیا ہے. بھائی یہ میں اتنا زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. میرے اور آپ کے سارے کمالات کا مرکز بھائی کیا ہے، روح ہے. اس لیے جب موت آتی ہے بھائی کیا ہوتا ہے، جسم تو بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، روح یہاں سے تشریف لے جاتی ہے تو یہ جسم بیچارہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس انسان کو بالکل درست کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح کو پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. شیطان کا سجدہ نہ کرنا یہ علامت ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا. بعض لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جی شیطان کو تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا، قرآن میں دکھاؤ. بھائی جواب سے خود پتہ چل رہا ہے، جواب سے خود ابا، انکار کر دیا. ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا. یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آگے اگلے درس میں چلیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی